بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا مکمل واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور مختلف گناہوں میں ملوث ہو گئی تھی۔ ان کا سب سے بڑا گناہ سبت یعنی ہفتہ کے دن کی حرمت کو توڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہفتہ کے دن کام کرنے سے منع کیا تھا اور اس دن کو عبادت اور آرام کے لیے مخصوص کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک امتحان میں ڈالا۔ ہفتہ کے دن ان کے سمندر میں مچھلیاں بڑی تعداد میں آتیں اور دیگر دنوں میں کم آتیں۔ اس امتحان کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں بنی اسرائیل اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے ہفتہ کے دن جال لگا دیے اور مچھلیوں کو پکڑنے کی بجائے انہیں جال میں پھنسنے دیا اور اتوار کے دن انہیں جمع کیا۔ یہ ایک دھوکہ دہی کا طریقہ تھا جسے اللہ نے قبول نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فریب پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور ان کو ایک عبرتناک سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کو بندر بنا دیا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 65 اور سورہ اعراف آیت نمبر 163 اور 166 میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 اور تمہیں یقیناً ان لوگوں کا حال معلوم ہوگا جو تم میں سے ہفتے کے دن کی حرمت کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ ہم نے ان سے کہا تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 163 166 ترجمہ۔ اور ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ ہفتے کے دن کی حدود سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کے ہفتے کے دن ان کے پاس مچھلیاں پانی کے اوپر بہت زیادہ آنے لگیں اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا مچھلیاں نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈال رہے تھے۔ احادیث اور تفسیر کے مطابق یہ لوگ تقریباً 3 دن تک زندہ رہے اور اس کے بعد سب مر گئے۔ اس کے بعد ان کی نسل میں کوئی بندر نہیں پیدا ہوا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور دھوکہ دہی کا انجام بہت بھیانک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ناظرین دیکھنے والے اور سننے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔